بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پنجتن پاک کون سی 5 ہستیاں ہیں، ان کے کیا نام ہیں، اور حدیث میں کیا ہمیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو میں، تو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلی پلیز حدیث سبسکرائب کر لیں۔ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس حدیث کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اور اسی سے وہ نظریہ بھی اڈاپٹ کیا گیا پنج تن پاک کا جو اکثر ہم سنتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پنج تن پاک سے مراد معصومین کا عقیدہ ہے، پنج تن پاک سے مراد یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت چار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، ان کے بارے میں پرٹیکولر یہ فضیلت ہے، اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی، ہنڈیوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھی، جیسے ہنڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے، جاندار کی تصویر نہیں، ہنڈیا کی تصویر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر اوڑی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا۔ پھر سیدنا حسین آئے، ان کو بھی لیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا۔ پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو بھی لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ الحمدللہ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور اہل بیت میں اعزازی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی شامل کیا۔ باقی تو ویسے ہی اہل بیت تھے، سیدہ فاطمہ حضور کی اولاد، حسن و حسین بھی اولاد، لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی، بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے الحمدللہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر ہے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیبیٹ ہوئی، اور ایز اے لاسٹ ریزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزلٹ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور تم خود بھی آ جاؤ اے عیسائیوں، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت اس پر نازل ہو۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ کے موقع پر سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اپنے ساتھ لیا مباہلے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لیا، ان کو لیا ساتھ۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220۔ اور پھر اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں مباہلے کے لیے تیری خدمت میں ان کو پیش کرتا ہوں۔ لیکن سامنے سے وہ عیسائی ڈر گئے، جب حسن و حسین کو دیکھا، ان کے نورانی چہرے دیکھے، تو وہ مباہلہ انہوں نے نہیں کیا۔ کاش مباہلہ کر لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی ان سے، تو وہ بھاگ گئے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہے جن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہے، چھوٹی سی عمر میں ان کا روب ان کے اوپر پڑ گیا، اور مباہلے کے لیے وہ سامنے نہیں آئے۔ صحیح مسلم 6220۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے، اس موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت علی پر لعنت کرے، تو انہوں نے کہا نہیں معاویہ، میں نے رسول اللہ سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں، ایک بھی مجھے مل جاتی حالانکہ میں جنتی ہوں تو میرے لیے دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر عزیز ہوتا مجھے۔ اس میں ایک بات یہ تھی۔ دوسری انہوں نے کہا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی علی پر رشک رہے گا کہ وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا۔ یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور ایک جھوٹی حدیث عوام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی دے دو۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، شیخ البانی بھی اسے کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے، اور سنن بہیقی میں ہے، ہماری مین سٹریم کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب اسے جھوٹی حدیث کہتے ہیں۔ اور جو سچی حدیث ہے وہ شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی جو صحیح مسلم کے اندر تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں علی پر رشک کروں گا، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں
ग़ज़वे खैबर के मौका पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को दिया। और तीसरी बात साद इब्न अबी वक़ास ने कही, क्या माविया सुन ले, जब तबूक का मौका आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफा हजरत अली को घर छोड़कर जा रहे थे। हजरत अली रो पड़े कि मैं आपके साथ ये पहला मौका है, शामिल नहीं हूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये तीनों बातें इसी हदीस में है 6220 सही मुस्लिम में फजाइल अली वाले चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।